الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اس دنیاوی زندگی میں دوستوں سے بھی سابقہ پڑتا ہے اور دشمنوں سے بھی. ساتھ دینے والوں سے بھی سابقہ پڑتا ہے اور مخالفت کرنے والوں سے بھی. دشمنوں اور مخالفوں کا مقابلہ کرنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک غیرت و حمیت، جذبات، حوصلے، اور دوسرے سمجھداری. میں مسلسل اس پہلو کی طرف توجہ دلانے کی اپنی بساط کے مطابق کوشش کرتا رہتا ہوں، اور آج اس جمعے کی محفل کے ذریعے سے تم سب نوجوانوں کو، حاضرین مجلس کو، اور جہاں تک یہ آواز پہنچے مسلمانان ہند اور مسلمانان عالم کو، یہ بہت اہم بات ایک بار پھر کہنا چاہتا ہوں کہ نہ صرف سمجھداری سے کام چلتا ہے، نہ صرف جذبات سے. غیرت و حمیت اور جذبات نہ ہو تو مقابلے کے میدان میں کوئی اتر ہی نہیں سکتا. سمجھداری نہ ہو، سادہ لوحی اور بھولا پن ہو، کم عقلی ہو، تو بہت غلط طریقے پر مقابلہ کیا جائے گا. شکست کے سوا اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلے. 1971 میں انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہوئی. اس جنگ کے نتیجے میں مشرقی پاکستان سے ٹوٹا اور ایک الگ آزاد ملک بنگلہ دیش بنا. اس وقت ہمارے ملک کی جو فوج کے آرمی چیف تھے جنرل مانک شا، انہوں نے جنگ کے بعد ایک بیان دیا کہ ہماری کامیابی اور جیت کی وجہ کیا تھی، ہم کیوں کامیاب ہوئے. بڑا اہم بیان تھا. دفاعی جو سائنس ہے اس کے لحاظ سے وہ بہت اہم بیان تھا. مجھے خوب یاد ہے کہ میرے دل پر وہ بیان نقش ہو گیا. اس بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اس لیے جیتے کہ ہم اس دشمن کو یعنی پاکستان کو اس میدان جنگ میں کھینچ کر لانے میں کامیاب ہو گئے جس کے ہم ماہر اور تربیت یافتہ تھے.
دشمن وہاں کی مہارت نہیں رکھتا تھا۔ پاکستان اس لیے ناکام ہوا کہ وہ اس میدان میں لڑنے پر ہم نے اس کو مجبور کر دیا جس کی اس کو مہارت نہیں تھی، ہمیں تھی۔ اس سے ایک اصول ملا کہ اگر کسی مخالف کا سامنا ہو تو اس کو اس میدان میں کھینچ کر لاؤ جس میں تم سپیریئر ہو، فوقیت رکھتے ہو۔ اس میدان میں اسے اپنے کو کھینچ کر لے جانے کی اجازت مت دو جس میں وہ تم کو کھینچ کر لانا چاہتا ہے۔ ہر کچھ دن کے بعد ایک ایسی صورتحال سامنے آتی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ تربیت بالکل نہیں مل رہی اور مسلمان صرف جذبات کے سہارے بہت سمجھداری سے دور رہتے ہوئے بار بار اس میدان میں کود پڑتے ہیں جس میں دشمن ان کو کھینچ کے لانا چاہتا ہے۔ اسلام کی دشمن طاقتیں اچھی طرح جانتی ہیں کہ مسلمان چاہے جتنا بے عمل ہو اسے سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شدید محبت ہے، ان کی ذات سے محبت ہے، بھلے وہ ان کی شریعت و سنت پر اپنی غفلت اور جہالت کی وجہ سے عمل نہ کر رہا ہو، لیکن وہ یہ برداشت نہیں کر پاتا کہ کوئی شخص اللہ کے رسول کی توہین کرے، مذاق اڑائے، کارٹون بنائے، ان کے کیریکٹر پر حملہ کرے، اس کو برداشت نہیں کر پاتا اور پھر وہ سڑکوں پر نکل آتا ہے، جلوس نکالتا ہے، توڑ پھوڑ کرتا ہے، بعض وقت طرح طرح سے اپنی غصے کی آگ کو بجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سخت ضرورت ہے مسلسل مسلمانوں کو یہ سبق یاد دلانے کی کہ مقابلہ مخالفوں دشمنوں کا صرف جذبات سے نہیں کرنا ہے، جذبات کے ساتھ سمجھداری کی سخت ضرورت ہے۔ اولی الایدی والابصار انبیاء علیہ السلام کی تعریف میں قرآن مجید نے عجیب لفظ بولے۔ اولی الایدی کا مطلب یہ قوت عملی والے لوگ تھے، خطرے مول لینے والے لوگ تھے، سراپا جد و جہد تھے، سراپا عمل تھے، لیکن صرف سراپا جد و جہد نہیں تھے بلکہ اولی الابصار بھی تھے، بہت دور تک دیکھنے والی نگاہیں بھی ان کے پاس تھی، اصحاب بصیرت بھی تھے۔ ابھی حال میں ہمارے ملک میں، ہمارے اسی صوبے مہاراشٹر میں ایک مذہبی مہاراج نما نظر آنے والے صاحب نے، اب ان کے بارے میں کیا تبصرہ کروں، ان کا جو قد ہے تہذیبی، ان کی جو علم کی سطح ہے وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کے بارے میں کوئی لفظ بولا جائے۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ گستاخانہ جملے بولے، بس کیا تھا کہ مسلمانوں میں نفرت، غصہ پھوٹ پڑا اور جگہ جگہ مسلمان احتجاج و جلوس اور
بند اور ہڑتال اور پتہ نہیں کیا کیا قسم کی باتیں کرنے لگے. بھولے بھالے مسلمان وہ نہیں سمجھے کہ اس وقت اس حرکت کی وجہ کیا تھی اور اس حرکت کا جواب ہم کو کس طرح دینا ہے. یہ سمجھو. دیکھو اس وقت یہ پھلجھڑی کیوں چھوڑی گئی, اس وقت یہ شرارت کیوں کی گئی. ہر شرارت کی ٹائمنگ پر غور کرنا چاہیے اور اس کے مقصد پر غور کرنا چاہیے. چند دنوں پہلے لوک سبھا کے الیکشن ہوئے. لوک سبھا کے الیکشن کو ہندو مسلم بنانے کی بہت کوشش کی گئی. بڑے صاحب سے لے کر چھوٹے صاحب تک بہت کوشش کی انہوں نے. لیکن ہوا کیا کہ 10 سال دھوکے میں رہنے کے بعد بھارت کے عوام کی بہت بڑی تعداد چوکنا اور سمجھدار ہو گئی تھی اور اس نے ہندو مسلم نفرت والے ایجنڈے کو قبول نہیں کیا اور بے روزگاری کے مسئلے پر ووٹ ڈالے گئے. کروڑوں نوجوان ہمارے ملک میں بیچارے MBA کیے ہوئے PhD کیے ہوئے بے روزگار ہیں, ہم کو کوئی نوکری نہیں مل رہی. مہنگائی کے مسئلے پر لوگوں نے ووٹ ڈالے اور عورتوں کی جو بے حرمتی ہمارے ملک میں ہو رہی ہے, یعنی اعداد شمار کے مطابق روزانہ 90 لڑکیوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے روزانہ. تو نوجوانوں نے روزگار کے مسئلے پر ووٹ ڈالے اور عورتوں نے مہنگائی کے مسئلے پر, کیونکہ مہنگائی کا زیادہ سامنا عورت کو کرنا پڑتا ہے. اس کے کچن میں پیاز منگاتے ہوئے اس کو ہاتھ کانپتے ہیں, ٹماٹر منگاتے ہوئے گھبراتی ہے کہ اتنے مہنگے ہو گئے کیا کروں. مردوں کو مہنگائی کا زیادہ احساس نہیں ہوتا, عورتوں کو زیادہ احساس ہوتا ہے. اور اسی طرح جو عزتیں لوٹی گئی جا رہی ہیں اس سے بھی بھارت کی عورت جاگ اٹھی اور اس نے پھر سنا ہی نہیں ہندو مسلم مسئلے کو. یہاں تک کہ بڑے صاحب کو بھینس یاد آ گئی کہ 2 بھینسیں اگر پالو گے تو کانگریس پارٹی ایک بھینس کھول کے لے جائے گی اور مسلمانوں کو دے دے گی. ہم کو تو آج تک کانگریس نے بھی مرغی کا بچہ بھی نہیں دیا. پھر بھینس سے اترے تو منگل سوتر پہ آ گئے. ہندو عورتوں سے کہا کہ یہ کانگریس تمہارا منگل سوتر چھین کے لے جائے گی اور مسلمانوں کو دے دے گی. تمہارے گھر کا ایکس رے ہوگا. گھر کی ایکس رے مشین بھارت نے بنا لی ہے. بھارت زندہ باد. تمہارے گھروں میں ایکس رے مشین آئے گی اور گھر کا ایکس رے ہوگا اور سب کچھ تم نے جو چھپا کے رکھا ہے سونے کے بندے اور بالیاں, وہ ایکس رے مشین میں فوٹو آ جائے گا, الماری توڑ کر وہ نکال کے لے جائے گا, مسلمانوں کو دے دے گا. خط الحواسی, ذہنی خلل, اور کیا کہا جائے. اس سب کے باوجود بھارت کے ووٹ دینے والوں کی بہت بڑی تعداد نے اس چکر میں نہیں پڑے اور انہوں نے بے روزگاری, مہنگائی, عورتوں کے عدم تحفظ, کسانوں کی بری حالت, روزانہ کوئی نہ کوئی علاقے میں 1-2 کسان خودکشی کر رہے ہیں, ان ایشوز پر ووٹ ڈالے. اب آ رہا ہے مہاراشٹر کا اسٹیٹ اسمبلی کا الیکشن. تو پھر اس کے لیے اپنے کسی برابر کے سمجھدار مہاراج کو چنا گیا.
احمقوں کی کمی تو ہے نہیں. ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں اور ہمارے ملک میں تو بے ڈھونڈے ہی ملتے ہیں. تو ان کو ڈھونڈا گیا اور ان کو ایک کام دیا گیا اور مہاراج نے پروچن دیتے ہوئے حضور کو گالی دی. اب یہاں مسلمانوں کی ناسمجھی سامنے آئی. یہ بات مسلمانوں کو سمجھ لینی چاہیے. اور میں اس وقت اس جمعے کی خطاب کے ذریعے مہاراشٹر، جھارکھنڈ، ہریانہ اور جموں کشمیر ان چاروں صوبوں میں جہاں صوبائی الیکشن ہونے والے ہیں ان کو یہ بات یاد دلا رہا ہوں، اور پورے ملک کے اور عالم کے مسلمانوں کو یہ بات یاد دلا رہا ہوں کہ مخالفوں کی سازشوں کا جواب صرف جذبات سے دینے سے کام نہیں چلتا، سمجھداری کی بھی ضرورت پڑتی ہے. سمجھنا چاہیے ہم کو اس موقع پر یہ پھلجڑی کیوں چھوڑی گئی ہے. اس لیے چھوڑی گئی ہے کہ وہ مسلمانوں کی دکھتی رگ کو سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمان جو 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتا وہ بھی سرکار دو عالم کی عزت و آبرو اور ناموس کی حفاظت میں جان دینے کو تیار ہو جائے. اس لیے انہوں نے اس موضوع کو چھیڑا. تو ہمیں اس سازش کا مقابلہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے. جذبات پر قابو میں رکھنا آسان نہیں ہے، میں مانتا ہوں، لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس سازش کا مقابلہ اس طرح کرنا سے دشمن کو نقصان پہنچے گا، مخالف کو نقصان پہنچے گا، یا ہم مخالف کے بچھائے ہوئے جال میں پھنس رہے ہیں. وہ ہمیں سڑکوں پر نکالنا چاہتا ہے اور ماحول کو ہندو مسلم مسئلے سے مغلوب کر دینا چاہتا ہے، تاکہ الیکشن جب ہو اگلے مہینے میں تو اس وقت ہندو مسلم نفرت کے ماحول میں الیکشن ہو. اور اس ماحول میں جب بھی الیکشن ہوگا تعداد کی کمی کی وجہ سے مسلمانوں کو کامیابی نہیں ملے. ان مسائل پر الیکشن میں مسلمانوں کو کامیابی مل سکتی ہے جو کامن ہیں، جن سے مسلمان کسان بھی دکھی ہے، ہندو کسان بھی دکھی ہے، مراٹھا کسان بھی دکھی ہے، جاٹ کسان بھی دکھی ہے، دلت مزدور بھی دکھی ہے. جو کامن ایشوز ہیں، جو مشترکہ مسائل ہیں، جیسے مہنگائی اور بے روزگاری اور عورتوں کا عدم تحفظ، اگر ہم نے ان کی اس شرارت کا جواب غصے میں آ کر دیا، سڑکوں پر نکل کر دیا، تو ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم آبرو رسول اور ناموس رسول کی حفاظت کے لیے بڑا عظیم ایمانی کردار پیش کر رہے ہیں. لیکن حقیقت یہ نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہم دشمن کی سازش کا شکار ہو رہے ہیں. وہ یہی چاہتا ہے کہ میڈیا میں خبریں مہنگائی کی آنا بند ہو جائیں. میڈیا میں خبریں اور چرچے اور بحثیں بے روزگاری کی بند ہو جائیں، اور ہندو مسلم پیغمبر اسلام ان کا کردار، ام المومنین سیدہ عائشہ اور ان کی عمر، یہ سب باتیں گفتگو کا موضوع بن جائیں. گھروں میں اسی پر گفتگو، لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور اسی پر بات کر رہے ہیں، تو جو غیر مسلم بچیاں وہ نفرت کرنے لگیں. یہ کیا ہے؟ یہ مسلمانوں کو کیسے پیغمبر تھے کہ 6 سال کی لڑکی سے شادی کر لیں اتنی بڑی عمر میں؟ کون تحقیق کرنے جا رہا ہے کہ حضرت عائشہ کی عمر واقعی کیا تھی؟ اور یہ کیا جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا ہے؟ کون تحقیق کرنے جا رہا ہے کہ اس نکاح کے پیچھے مصلحت کیا تھی اللہ کے رسول؟ اس سے عوام سے کیا مطلب ان باتوں کا؟ عوام کا ذہن ہی نہیں جاتا ان باتوں کی طرف. نوجوان طلباء اور علماء کی ذمہ داری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ہر پہلو پر ان کو بصیرت حاصل ہو،
اور وہ پورے اعتماد اور ڈنکے کی چوٹ پر پوری بات کر سکیں. جو بات کہی جاتی ہے کہ اتنی کم عمر تھی، وہ کس حد تک صحیح ہے؟ اپنے سیرت کے اساتذہ سے پوچھو یہ سوالات، اور اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ تحقیقی جواب دیں، راتوں کو جاگ کر مطالعہ کر کے جواب دیں. بازاری قسم کی سڑک چھاپ تقریر کے ذریعے اس علمی سوال کا جواب دینے سے کام نہیں چلے گا. پھر ام المؤمنین سیدنا عائشہ کی خدمات اسلامی علوم کی ترجمانی میں ہزاروں مردوں سے زیادہ ہیں. اللہ کے رسول نے عورت کو وہ مقام دیا ہے کہ عورت کی زندگی کے متعلق جتنے مسائل ہیں، وہ سارے مسائل کے سلسلے میں عالمانہ فقیہانہ رہنمائی امت کو حضرت عائشہ ہی کے ذریعے ملی ہے. اور حضور نے ان کی ذہانت، ان کی عقلی اور علمی استعداد کا اندازہ کر کے یہ مناسب سمجھا کہ نوجوانی کی عمر میں ان کو اپنے نکاح ملے، تاکہ حضور کی جو گھریلو زندگی ہے، جو آدھا اسلام ہے، اور عورتوں کے متعلق شریعت کے جتنے احکام ہیں جو آدھا اسلام ہیں، انسانی آبادی کے آدھے حصے کے بارے میں شریعت یا اسلامی کا آدھا حصہ وہ کسی ایک ایسی عالمہ خاتون کے ذریعے عورتوں میں جائے. کوئی ایسی عالمہ خاتون تیار ہو جائے کہ عورتیں اپنے مسائل مردوں سے نہیں پوچھ سکیں، تو ان کے پاس ایک عورت عالمہ ہو، وہ کھل کر اپنے مسائل ان سے پوچھ سکیں. اتنی بڑی قربانی دی اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ سے نکاح کر کے. جو عمر لذتیں اٹھانے کی نہیں، اس عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قدم اٹھایا. تو اساتذہ اور طلبہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان مسائل پر تحقیقی قسم کی بات نوٹ کریں، لکھیں، ایک مضمون لکھیں، حوالے نوٹ کر کے اپنے پاس رکھیں، اور وقتاً فوقتاً جب اپنے اپنے علاقوں میں موقع ملے تو عوام مسلمانوں کو ایک تو یہ بات سمجھائیں سیدہ عائشہ کے بارے میں، اور دوسرے یہ اصولی بات سمجھائیں کہ دشمن جس پالے میں تم کو کھینچ کر لڑنا چاہے، اس پالے میں جانے کی غلطی کرنے کی عادت چھوڑ دو. جو ایشو اٹھایا جائے اسی پر تم ریئیکٹ کرنے لگو، بغیر سوچے سمجھے کہ فائدہ اس پر ریئیکٹ کرنے میں ہے یا فائدہ اس وقت موضوع بحث بدل دینے میں. علماء کو اس کے بہت سابقہ پڑتا ہے کہ لوگ وہ سوالات کرتے ہیں جو سوالات بازار میں میڈیا کے ذریعے گھمائے جاتے ہیں، جس میں ذہنوں کو کنفیوز کیا جاتا ہے. یہ فن سیکھنا پڑے گا نوجوانوں کہ کس حد تک ان سوالوں کا جواب دیا جائے اور کس خوبصورتی کے ساتھ اس سوال کا رخ مخاطب کی توجہ کو موڑ دیا جائے. مجھے امید ہے کہ یہ بات اس مختصر گفتگو میں اس حد تک واضح ہو گئی ہوگی اور یہ پھیل جائے، خدا کرے، اور ہر کچھ دن کے بعد یہ بات مسلمانوں کو یاد دلائی جائے. ہمارا ملک ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے کہ جو ہندو مسلم منافرت کا نشہ اس قوم کو 100 سال سے پلایا جا رہا تھا،
اور پچھلے 10 سال میں اس نشے کی خوراک کو بہت بڑھا دیا گیا، بہت بڑھا دیا گیا۔ اب وہ نشہ اترنے کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ یہ ہمارے ملک کا ایک تاریخی موڑ ہے، اور حقیقی مسائل سطح پر اوپر ابھر کر آنے لگے ہیں۔ ہاں، مسلمانوں کی ذہنی اور عقلی تربیت بہت کم ہو رہی ہے۔ علماء اپنے بہت محدود موضوعات سے باہر نہیں نکل پاتے، اپنے بیانوں میں وہ حسب ضرورت گفتگو کے موضوعات پر گفتگو نہیں کر پاتے، اس لیے عوام میں علماء کی تقریروں سے اکتاہٹ پیدا ہو رہی ہے، اس لیے کہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ بھائی بچپن سے وہی بات سن رہے ہیں۔ یہ ایسے علماء خدا کرے یہاں تیار نہ ہو، یہاں ایسے علماء تیار ہوں کہ جیسی ضرورت ہے ویسے ہی تمہارا ہفتے واری خطاب ہو، تمہارا درس قرآن درس حدیث ہو، اور تازہ ترین مسائل پر رہنمائی ہو۔ جمعے کا ہفتے واری خطبہ اللہ کے رسول نے اسی لیے رکھا تھا کہ ہفتے بھر کے احوال و حوادث کی روشنی میں اللہ کے رسول اپنی مخصوص پیغمبرانہ زبان میں، جو سیاسی نہیں ہوتی تھی، اپنی مخصوص داعیانہ زبان میں ہفتے بھر کے احوال کے مطابق رہنمائی دیا کرتے تھے، اور ایک ادنا امتی کی حیثیت سے، ادنا ترین امتی کی حیثیت سے اپنے بزرگوں سے استفادے کی روشنی میں، ان کے زندگی بھر کے طرز عمل کی روشنی میں، میں جب بھی جمعے میں موقع ملتا ہے میں اسی طرح کی گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تمہارا فرض ہے کہ تم اس بات کو نوٹ کرو، آپس میں دوستوں میں مذاکرہ کرو، فضول موضوعات پر بات کرنے کے بجائے اس موضوع پر بات کرو کہ یہ لیاقت ہمارے اندر کیسے پیدا ہو کہ ہم ہر موقع پر تازہ ترین حالات اور ضرورت کے مطابق اپنے اپنے علاقے کی امت کے بھائیوں اور بہنوں اور نوجوانوں کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کیا کریں۔ مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ یہ مضمون اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ہمیں دشمنوں کی سازشوں سے سمجھداری کے ساتھ بچنا پڑے گا۔ مقابلے کے لیے جذبات بھی ضروری ہیں، سمجھداری بھی ضروری ہے۔ جذبات بھی ضروری ہیں، سمجھداری بھی ضروری ہے۔ نہ اکیلی سمجھداری کافی ہے، نہ اکیلے جذبات کافی ہیں۔ ہمارے موجودہ ملکی حالات میں اہانت رسول کے مسئلے پر ہمیں ناقابل برداشت صدمے کو جھیل کر خاموش رہنا پڑے گا، اور جواب اس کا یہ دینا پڑے گا کہ ان موضوعات پر بہت زوروں میں چرچا بڑھا دیا جائے جن موضوعات پر آنے والے الیکشن میں جب ووٹ پڑے تو مہاراج اور ان کے بھی راجا سب اوندے منہ فقعوا لہو ساجدین گرے پڑے دکھائی دیں۔ پھر ہم لوگ رحمان فاؤنڈیشن کی طرف سے ان کی مرہم پٹی کے لیے کچھ ڈاکٹر اور نرسیں بھیجیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔